بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناک سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ، اسے کچھ بھی نہیں مشکل. بواحد اطفی بی امر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر،
اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمان رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 5واں پارہ ہے سورہ نساء، اور 5ویں پارے کی آخری 2 آیات ہیں۔ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا مطلب؟ اللہ پر پختہ ایمان لے آئے۔ واخلصوا دینہم للہ، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ فاولئک مع المؤمنین، یہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور ان قریب اللہ عطا کرے گا ان مومنوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور جانتا ہے کہ کون شکر کر رہا ہے، کون ایمان والا ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کا تذکرہ کیا کہ معافی کس کو ملے گی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جی، صرف شرک نہ کرو، باقی جو مرضی کرتے رہو، گناہ کیا پھر توبہ کر لیں گے جی، پھر گناہ کیا پھر معافی مانگ لیں گے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک اصول بتایا ہے کہ معافی کسے ملے گی، توبہ کس کی قبول ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، توبہ سے مراد پلٹ آیا، کس طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آیا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، بغاوت سے وفا کی طرف۔ جو شخص شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف پلٹ آیا، فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ حقیقت میں صاف پتہ چلے کہ واقعی یہ پلٹ آیا ہے اور اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ شراب بھی پیتا جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتا جا رہا ہے، استغفار بھی کرتا جا رہا ہے، جوا بھی کھیلتا جا رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے اور رب کی نافرمانی بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ معافی نہیں ہے۔ فرمایا تابوا واصلحوا، توبہ کرے اور پھر اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کا در قابو کر لے، اللہ کے ساتھ تعلق پختہ اور مضبوط کر لے۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ پورے دین، صرف 1-2 باتیں نہیں، 1-2 نیکیاں نہیں، پورے دین کو، شریعت کے احکامات کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فرمایا توبہ، اصلاح، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ اس کے بعد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے ساتھ ہو، یہ ہے مومن۔ فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان قریب ضرور اللہ ان مومنوں کو عطا کرے گا اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ کس شکل میں؟ رضا کی شکل میں، جنت کی شکل میں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ بتاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رب کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ رب اس بات میں خوش نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ شرط کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، یہ 2 اصول بتا دیے۔ اگر تم شکر کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر، دل سے بھی، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی اس کا شکر کرتے رہو۔ وآمنتم، تمہارا ایمان اللہ پر۔ دنیا میں جتنے طوفان آئے، آندھیاں آئے، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تمہارا ایمان اللہ پر پختہ، اسی وقت تو تمہیں آزمایا جا رہا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے ایسے لوگوں کے عمل کا اور جانتا ہے کہ کون شکر کر رہا ہے، کون ایمان والا ہے۔
تو جو لوگوں میں یہ عام بات ہے جی مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے کرتے رہتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اچھا توبہ کر لیں گے، اچھا معافی مل جائے گی، اچھا ابھی دیکھا جائے گا۔ سب گناہ کر کے، سب زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، اس کے بعد کیا کرنا؟ آخر میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، توبہ کا اصول بتایا قرآن مجید فرقان حمید کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھا پارہ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جو فحاشی والا کام کر بیٹھے، برے کام کر لیے، انہوں نے رب کی نافرمانی کر لی، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، رب کی نافرمانیاں کر کر کے جانوں پر ظلم کر لیا، ذکر اللہ، جیسے ان کو اللہ یاد آیا، فوراً فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی رب سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پھر گناہ کیوں ہوئے ان سے؟ دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے، فرمایا یہ اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی گناہ بخشنے والا ہے ہی نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اب یہ بتائیں اسی آیت میں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر وہ غلط کام نہ کریں، اس پر اصرار نہ کریں، اس کو کنٹینیو نہ رکھیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ ناراض ہوگا اس گناہ سے، تو انہیں کیا چاہیے؟ اللہ رب فرماتے ہیں پھر اس گناہ پر ہمیشہ اختیار نہ کرے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ پتہ کیا ہوگا؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، دیکھو عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملا ہے۔ اب وہ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ غلطی ہوئی، توبہ کی، استغفار کیا، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دیا، یہ شرط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر مغفرت ہے، اس کے لیے پھر جنت کی نعمتیں ہیں۔ دوسری جگہ وضاحت کی سورہ النساء ہے، یہی چوتھا پارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ تو ان لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر گناہ سرزد ہو گئے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی انہوں نے توبہ کر دی۔ پچھلی آیت کی تفسیر ہو گئی کہ نہیں؟ فوراً توبہ کر لے، جیسے رب یاد آیا، میں کیا کر بیٹھا، یعنی وہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے، گناہ کے اٹریکشن کی وجہ سے وہ بھول کر گناہ کے دلدل میں دھنسے، لیکن جیسے رب یاد آیا فوراً انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی، پلٹ آئے، اس دلدل سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، اللہ بھی پھر ان کی توبہ قبول کرتا ہے، نکل آئے اس سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَکِیمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون غلطی کر کے پچھتایا ہے، حقیقت میں یہ نہیں گناہ کیا، زبان سے توبہ اور اندر سے مزے لے رہا ہے اس گناہ کے، یاد کر کے لذتیں لے رہا ہے، اور اینڈ تک کا پروگرام بنایا ہوا اس نے، پھر کبھی موقع ملا تو پھر کر لوں گا، پھر توبہ ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کام تو کریں برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب ان کی موت کا وقت آ گیا، ساری زندگی گناہ کرتے کرتے، ظلم کرتے کرتے، زیادتیاں کرتے کرتے، رب کی بغاوتیں نافرمانیاں کرتے کرتے، جب آ گیا موت کا وقت، قال کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اس کی توبہ نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہے، ساری زندگی کو چھڑے اڑائے گناہ کے، اور اب کہتا ہے توبہ، فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں۔
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ جن کی موت آئی اس حال میں کہ وہ کفر پر تھے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا اصول بتایا، توبہ کا طریقہ بتایا، معافی کا طریقہ بتایا کہ معافی کن لوگوں کو ملے گی۔ ایک اور آیت اس کی مزید تشریح کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ 14واں پارہ ہے سورہ نحل، فرمایا ثم ان ربک للذین، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے عامل السوء بجہالہ، جنہوں نے نادانی کی وجہ سے بھول کر گناہ کر لیے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ کر لی، توبہ کر کے وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی۔ یہ سب آیتوں میں یہی آ رہے ہیں، توبہ اصلاح، توبہ اصلاح، توبہ اصلاح، توبہ ہے اصلاح نہیں ہے، یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کر کے اصلاح کر لی۔ اب سنیں ذرا لفظ بالکل واضح تفسیر، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد، کس کے بعد؟ توبہ اور اصلاح کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلے توبہ کر، اصلاح کر، پھر رب معاف کرے گا۔ توبہ کے بغیر، اصلاح کے بغیر رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ آئے وہی لفظ کے نہیں غفور الرحیم والے؟ یہی کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں وہ بخش دے گا۔ 100 قتل والے کا گناہ رب نے معاف کر دیا، اللہ اکبر، کتے کو پانی پلانے والے کو گناہ معاف کر دیا اللہ نے، وہ زانیہ عورت کے گناہ معاف کر دیا رب نے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دیا، اور مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، توبہ اصلاح، ان ربک من بعدہا، توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب لغفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر معافی کس کو ملے گی کھول کھول کر واضح کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ مجھے شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ہر گناہ کی نحوست ہے، یاد رکھے، ہر گناہ کی۔ فرمایا اگر یہ توبہ کرتا ہے نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کیا ایک اور نقطہ، ایک اور نقطہ، ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کے اوپر کیا کلا بل ران علی قلوبہم، اس دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسے دل پر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا ہے۔ کیا یہ زنگ اتر سکتا ہے؟ جی ہاں، لوہے کو زنگ لگ جائے، دیکھتے ہیں زنگ زیادہ لگا یا تھوڑا، اگر زیادہ لگا ہے تو یہ تو کباڑیا بھی خرید نہیں کرے گا، یہ تو مٹی ہونے کے قریب ہے۔ لیکن اگر زنگ تھوڑا لگا ہے، ریگ مال سے، تیزاب سے اس کو صاف کر کے دوبارہ اینیمل لگا کر اس کے اوپر کیا کر دیں گے، صاف ہو جائے گا اور کام کر جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، جب گناہ گار دل، سیاہ دل، ثم قست قلوبکم، اللہ نے فرمایا تمہارے دل سخت ہو چکے پتھر سے بھی زیادہ، تو ایسا دل صحیح ہو سکتا ہے کیسے؟ توبہ کا ریگ مال لگاؤ، میل کچیل آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں نکالو، اللہ دل نیا کر دے گا۔ توبہ اصلاح، توبہ اصلاح، یہ بات بتائی جو قرآن کے اندر خود تفسیر کی قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 99 قتل کیے، اس نے احساس پیدا ہوا کہ میں نے غلط کیا، ایک شخص کے پاس گیا، میری توبہ ہے، معافی ملے گی مجھے؟ 99 قتل کیے تو نے اور تو ابھی بھی معافی طلب کرتا، تیری کوئی معافی نہیں۔ غصہ آیا ہے پر وہ اس کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی، 100 ہو گئے۔ پھر احساس ہوا میں تو پہلے بخشوانے کے لیے نکلا تھا، اب ایک اور قتل کر دیا۔ کسی نے بتایا فلاں بستی کے اندر ایک شخص ہے، وہ صحیح عقیدہ عالم ہے، اس کے پاس جا کر پوچھ مسئلہ۔ پہلے کچا مولوی تھا، ادھر کسی پکے عالم سے جا کر پوچھ۔ اب جا رہا تھا، راستے میں موت کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی آ گئے۔ عذاب والے اس کے پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے، اس کی روح قبض کرنی ہے، رحمت والے اس کی اگلی نیت کی وجہ سے۔ اب جب وہ آئے
اب وہ کہنے لگے ہم روح قبض کریں گے، وہ کہیں گے ہم روح قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مقدمہ پیش ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، جہاں سے یہ توبہ کی نیت کر کے چلا ہے زمین کے اس حصے کی تلاش کر، اور آگے جتنا حصہ رہ گیا ہے جس آدمی کو اس نے ملنا تھا جا کر اس حصے کی پیمائش کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو زمین کا وہ جو پچھلا حصہ تھا جہاں سے توبہ کی نیت کر کے چلا تھا اس حصے کو حکم دیا وہ ایک بالشت لمبا ہو گیا، اور جو اگلا حصہ تھا ایک بالشت کم ہو گیا۔ رب نے فرمایا ایک ووٹ زیادہ ہے ادھر توبہ کی طرف، لہذا رحمت والے فرشتے اس کی روح نکال کرتے ہیں، معافی مل گئی۔ احساس پیدا ہو، اصلاح کرے، توبہ نیت پکی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، سفر میں تھے، راستے میں ایک عورت کھانا پکا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت کھانا تیار کر رہی ہے، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا، وہ کرالنگ کرتا یعنی وہ چھوٹا تھا، کرالنگ کرتا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ آگ کے قریب آتا تو وہ ماں کیا کرتی، اس کھانے پکانے والے عمل کو چھوڑ کر اپنے بچے کو آگ سے دور کر دیتی۔ پھر وہ کرالنگ کرتا ہوا قریب آتا، پھر وہ اس کو دور کر دیا، آخر ماں ڈسٹرب ہو رہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل کو دیکھا، آ کر بھاگ کر مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا جس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ شیر دوسروں کو پہاڑ کھائے گا، اپنے بچوں کو نہیں کھائے گا، سانپ دوسروں کو ڈسے گا، اپنے بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ وہ ایک حصہ جو رحمت والا نازل کیا اس کی وجہ سے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ جو 99 حصے سٹا کر رکھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ملا کر 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اتنا رحم کرنے والا ہے، ماں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے، تو ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی۔ اتنی بڑی بات کہی، بڑے بڑے دماغوں کو گھما دیا۔ یعنی میرا عمل دیکھیں، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، میرا بچہ کرالنگ کرتا ہوں، آگ کے قریب آتا ہے، جب وہ قریب آتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی ماں ہو کر کے میرا بچہ آگ میں جائے، میں اپنا کام چھوڑ کر اپنے بچے کو آگ سے دور کر دیتی ہوں۔ تو جب میں ایک ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی تو اللہ جو کئی ماں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ مبارک آنسو سے تر ہو گیا، چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا بالکل اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، لیکن جب بندہ اس کے سامنے اکڑتا ہے، بغاوت کرتا ہے، رب کہتا ہے تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ جب اکڑتا ہے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تو یہ جو عاجزی انکساری ہے، ماں کی بات بتائی، ماں کو دیکھے ایک ماں کس انداز سے اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، بچے کی خاطر کتنی قربانیاں دیتی ہے، اس اولاد کی خاطر اپنا کھانا پینا، اپنی نیند، اپنی بھوک پیاس کس طرح سے برداشت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، ساری زندگی قربانیاں دیتی ہے۔ لیکن یہی ماں جب بچہ نافرمان ہو جائے، ماں روٹ گئی، بچے نے آ کر منایا، اچھا امی اب آئندہ نہیں کروں گا، 10 منٹ کے بعد چلو ماں مان گئی، پھر کبھی اس نے غلطی کی، پھر ماں کو دکھ ہوا، پھر اس نے معافی مانگی، اب ذرا 20 منٹ لگے ماں کو مناتے ہوئے، ٹائم زیادہ لگا ہے، پھر مان گئی، پھر کبھی ایسا موقع تو آدھا گھنٹہ لگا، پھر ایسا موقع آیا کہ ماں جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دیتی ہے، باپ کہتا ہے تو میرا تخم ہی نہیں، ماں کہتی میں تیری ماں نہیں تو میرا بیٹا نہیں، وہ ہے ایسا کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ منظر، کیونکہ دکھ جو ملا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ماں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوتیں کرتے کرتے کتنے سال گزر گئے،
رب اس ماں سے بھی جلدی مان جاتا ہے، وہ دیر نہیں لگاتا، تیرے آنسو کا قطرہ زمین پر ڈالنے کی دیر ہے، رب تیرے گناہ معاف کر دے، یہ غلطی مان تو صحیح، آج انکساری تو کر۔ اللہ اکبر، یہ ماں جواب دیتی ہے، بیٹے نے کہا امی جی، ماں نے بڑے پیار میں جی میرا لال، اللہ اکبر، دوسری دفعہ امی جی، اب ماں نے پھر کہا جی بیٹا کیا ہے، لفظ بدل گئے گا، تیسری دفعہ امی جی، ہاں ہے کیا، ٹون بدل گئی ہے، پانچویں دفعہ امی جی، اور بتا ہے کیا، سر کھا گیا، ہے کیا تجھے بتا تو صحیح، پہلا لہجہ کیا تھا اور آخری کیا ہے۔ رب کو جتنی دفعہ پکار وہ پہلے ہی مٹھاس والے انداز کے ساتھ جی میرا بندہ، اس رب ذوالجلال کی طرف سے لہجہ نہیں بدلے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ماؤں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال جو اتنا بخشش والا اور اتنا کرم کرنے والا ہے، تو فرمایا سورۃ ہود ہے اور 12واں پارہ، الا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، دین پر ڈٹے رہے، مشکلات تکلیفوں مصیبتوں میں کیا کیا انہوں نے، واویلا نہیں، آزمائشوں میں ڈسآرڈ نہیں ہوئے، رب سے بدظن نہیں ہوئے، آزمائشوں کے اندر اللہ اکبر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرتے رہے، انہوں نے اپنی نیکیوں کی روٹین میں فرق نہیں آنے دیا، شریعت کے احکامات سے پھسلے نہیں، پھر وہ فرمایا جو صبر کیا اور صالح عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت آزماتا ضرور ہے، بندوں پر آزما، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نون مشدد تاکید کا، ضرور ضرورت تمہیں آزمائے گا۔ اب ان آزمائشوں میں اولاد کی آزمائش، والدین کی آزمائش، بیوی بچوں کی آزمائش، رشتہ داروں کی آزمائش، تجارت کی آزمائش، حکمرانوں کی آزمائش، بیماریوں کی آزمائش، تکلیف، سیلاب، جنگ، زلزلے، آندھی طوفان، یعنی بے شمار آزمائشیں، لیکن ان آزمائشوں میں جو ڈٹا رہا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور عمل صالح کے اندر کمی نہیں آنے دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور صالح عمل کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھے راستے پر چلتا رہے، اس کی توبہ ہوگی قبول، اس کو ملے گی معافی۔ یہ ساری آیات کا خلاصہ آ گیا یہاں پر، غفار کس کے لیے ہوں؟ جو توبہ، ایمان اور عمل صالح اور سیدھے راستے پر چلتا رہے، اس کے لیے توبہ۔ جو گیا اور پھر بھٹک گیا، پھر گیا اور بھٹک گیا، تھوڑا سا چلا، پھر ادھر بھی منہ مار لیا، ادھر بھی چلا گیا، حاجی، نمازی، تہجد، اللہ اکبر، نیکیاں، صدقے خیرات، سب کچھ، لیکن اس کا حق مار، اس کے ساتھ دھوکہ، اس سے فرار، اس کی دل آزاری، ادھر فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو آنے جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کانٹے دار جھاڑی کاٹ کر راستہ لوگوں کے لیے آسان کر دوں۔ اللہ اکبر، اس نے جھاڑی کاٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اسے بخش دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے لوگوں کی راہوں سے کانٹے دار جھاڑی ہٹائی، اللہ نے معاف کر دیا، عمل کیا نا اس نے صالح۔ اور لیکن جو لوگوں کے زندگیوں میں کانٹے بھر دے، اس کو تکلیف پہنچا، اس کو زج کر، اس کو پریشان کر، اس کو یہ کر، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کر، اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کر، دین کی راہ میں رک کانٹے بکھیرتا چلا جائے، معافی کیسے ہوگی؟ دوسروں کی زندگیوں میں کانٹے بکھیر کر ہم کہیں اللہ معاف کر دے گا؟
ہاں جی، مل گئی معافی اس کو کہ نہیں؟ کوشش کرے کہ لوگوں کی زندگیوں جن میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں ان کے کانٹوں کو ہٹائے، ایسا عمل کرے کہ ان کی پریشانیاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، اپنے پرانے بغض اور حسد اور کینے اور عداوتیں، اللہ اکبر، کسی کو پرانا اللہ اکبر دکھ تھا، کسی کو وہ اپنے دکھ نکالنے کا موقع نہ سمجھے اس کو، بلکہ کیا کرے، اس کی زندگیوں سے کانٹے نکالے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، سفر میں تھا، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو پیاس لگی، گیا دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں میں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، اب کیا کرو، پیاس بہت لگی ہے، کنویں کے اندر اترا، کنویں میں نیچے اتر کر، اب دیکھیں کتنی مشقت کی ہوگی، گرنے کا خطرہ، ڈوبنے کا خطرہ، اندر نیچے اتر کر گیا، پانی پیا، پی کر پھر باہر آیا، تھوڑی دور چلا، دیکھا ایک کتا گرمی کی وجہ سے گیلی مٹی پیاس کی وجہ سے زبان سے چاٹ رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ بھی تو آخر جانور ہے، سانس لینے والی چیز ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی تو لگی ہے۔ اب وہ پھر نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر کنویں میں اترا کتے کی خاطر۔ ہم انسان کی خاطر کنویں کھود رہے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں کنویں کھودیں پھر کہ اللہ معاف کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتے کی خاطر کنویں میں اترا، مشقت برداشت کی، اب نیچے گیا، ڈول تو ہے نہیں، میں تو پانی پی کر اوپر چلا گیا، اب میں کیسے اوپر پانی لے کر جاؤں؟ اب اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ اتارا، موزے میں پانی بھر لیا۔ اب موزے میں پانی بھر لیا تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہی اوپر چڑھنا ہے، ایک ہاتھ میں موزہ ہوگا تو اوپر کیسے جاؤں گا؟ کتے کی خاطر اس نے موزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا، پانی کا بھرا ہوا ہے، کتے کی خاطر اوپر آیا، کتے کو پانی پلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر۔ ہم دوسروں کے لیے کنویں کھودتے ہیں، دوسروں کے لیے کانٹے بچھائیں، دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے، ادھر دیکھیں ان کا حال دیکھیں، کتے کی خاطر، انسان کی خاطر نہیں۔ ہم انسانوں کے لیے ہمدردی کرنے کو تیار ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کہ یہ شخص پریشانی میں ہے، اس کی پریشانیاں دور کریں، مشکلات میں ہے، مشکلات دور کریں۔ اللہ اکبر۔ تو معافی کب ملے گی؟ صبر اور صالح عمل۔ اب یہ عمل صالح کیے نا انہوں نے، کانٹا دار جھاڑی ہٹانے والے نے بھی، کتے کو پانی پلانے والے نے، یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جانور ذبح کرنے لگو چھری کو اچھی طرح تیز رکھو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جانور کی بھی نفسیات ہیں، دوسرے کو ذبح ہوتا دیکھ کر اس کے دل پر کیا بیتے گی، اس جانور کا احساس کرو، ہم انسانوں کا احساس نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور کا احساس کر، چھری تیز رکھ، یہ نہیں کہ کون سا رگڑ رگڑ کے اس کو اذیت نہ، تیز چھری تاکہ پتہ ہی نہ چلے اور وہ ذبح ہو جائے۔ اور ہم نے چھریاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیں معافی کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو توبہ کرے، ایمان لائے، صالح عمل ہو، اور اس کے بعد کیا ہے، صبر سے اور عمل صالح کرتے ہوئے دوسروں کے دکھ بانٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے معافی دوں گا۔ اس لیے فرمایا سورہ زمر کی 52 نمبر آیت 24واں پارہ، قل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ جب گورنر صاحب کہے نا میرا بندہ آ رہا ہے، اس مطلب خاص بندہ ہے۔ جب امریکہ کہے میرا بندہ آ رہا ہے، اس مطلب خاص ایلچی ہے۔ جب اللہ اکبر حکمران کہے کہ میرا بندہ ہے، خیال کرنا، اچھا یہ خاص آدمی ہے۔ رب جب فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، جو اللہ کا بندہ ہے تو خاص بندہ ہوگا نا، متقی پرہیزگار کی آواز آئے گی شاید، بڑا تہجد گزار، سب کے خراب کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اللہ اکبر۔ لیکن رب فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے اللہ کا لفظ اللہ،
گناہ ان کے اوپر آ گئے. تو اے میرے گناہگار بندو، اے میرے مجرم بندو، اے میرے باغی بندو، کمال ہے، انداز تو دیکھیں ذرا. اے میرے بندو، اللہ اکبر، آج کوئی جرم کرے پولیس ٹھڈے مار کے 10 گالیاں دے گی اور کہے گی چل آگے لگ. مجرم کو، چور کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، بھائی یہ نشائی ہے، بھائی یہ بھنگائی ہے، بھائی یہ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، بھائی یہ شرابی ہے، بھائی یہ جہاز ہے، کیا کیا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور اس کے تو اوقات ہی کیا ہے. لیکن قربان تو رب ذوالجلال کے، وہ فرماتے ہیں میرے گناہگار بندو، تو میں کوئی دنیا میں عزت دینے کو تیار نہیں، میں عزت دینے کو تیار ہوں. اے میرے مجرم بندو، اے میرے باغی بندو، اللہ اکبر، بغاوت کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اب ہے کوئی راستہ نکلنے کا. اللہ اکبر. اللہ رب فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو. میں اس میں، مجھے کوئی اس کا شوق نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایسے عذاب دیتا رہوں، اپنے بندوں کو سزائیں دیتا رہوں، اپنے بندوں کو ایسے اللہ اکبر نیست و نابود کرتا رہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں دنیا کے حکمرانوں کو طرح نہیں کہ سزا دے کر ہی چھوڑوں گا. اللہ رب فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہ تمہارے معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تیرے. کیسے؟ اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے. شرط وہی ہے، توبہ، ایمان، عمل صالح، صبر، ہمر اہتدا اور ہدایت کے راستے پر چلتا رہے، معافی مل جائے گی. تو اے میرے گناہگار بندو، انداز دیکھے گا. اللہ سے بچھڑ کر، اللہ سے ناراض ہو کر پوری دنیا میں کوئی ایک انسان، قوم بتائیں، قوم قبیلہ، کوئی خاندان بتائیں جو رب کو ناراض کر کے دنیا میں سکھ پا سکا. کوئی ایک بتائیں. اللہ کی بغاوت کر کے دنیا میں کوئی قوم سکھ نہیں پا سکی، کوئی انسان سکھ نہیں پا سکا. دل کا اطمینان چھن جاتا ہے. ہمیں نظر آتے ہیں بڑے ویل ڈریس، 3 پیس سوٹ، اللہ پرفیوم اور سے معطر، گریسفل فیس ہمیں نظر آتے ہیں. پھیکی مسکراہٹیں چہرے پر سجائی ہیں، دل کا اطمینان نہیں ہے ان کے پاس. دولت کماتے 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 صحت برباد کر بیٹھے، صحت واپس لاتے 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 دولت لگا دی، حساب زیرو. فائدہ کیا ہوا؟ نمک بند، چینی بند، دودھ بند، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے، کوئی 50 سال روٹیاں کھاتا ہے. اور وہ رب ذوالجلال وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. جبکہ ذو العرش المجید، وہ عرش بزرگی والے عرش کا مالک ہے، اس کے باوجود آج جس کی 2 کنال کی کوٹھی ہے وہ بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. جس کے پاس عہدہ آ جائے وہ اپنے علاقے میں آ کر پوچھنے کو تیار نہیں ہے تم کس حال میں پڑے. رب عرش عظیم کا مالک ہو کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ بھی گناہگار بندوں سے. ہے کوئی دنیا میں وهو الغفور الودود، بخشنے والا. اور غفور مبالغے کا اسم ہے، بہت بخشنے والا. ودود، بہت محبت کرنے والا. ذو العرش المجید، عرش عظیم کا مالک ہو کر، پوری کائنات کا خالق ہو کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ماں کا سے بچھڑا ہوا بیٹا، اماں یہ دے دو مجھے، بیٹا نہیں ہے ابھی حالات گنجائش اچھا نہیں، جوتے پر کھاتا ہے، دروازے پر کھاتا ہے، برتن پہنتا ہے، ناراض ہو کر اچھا چل تجھے دے تو نہیں، یہ ناراض ہو کر نکل گیا باہر گیا، باہر جا کر ادھر بھاگ گیا، ادھر بھاگ گیا. ماں پریشان ہے، دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آتے جانے والے کو کہتی ہے ذرا دیکھنا میرا بیٹا کہیں، کیونکہ 100 وسوسے دل میں آتے ہیں، کہیں گٹر میں نہ گر جائے، کہیں اللہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، سڑک کراس کرتے ہوئے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے، جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھے نہ چڑھ جائے. اللہ اکبر، کتنے وسوسے اس ماں کے دل میں آتے ہیں. پتہ نہیں بیٹے نے روٹی کھائی یا کہ نہیں. ماں روٹی نہیں کھاتی کیونکہ بچہ پتہ نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا.
ماں انتظار کر رہی ہے، دروازے کی کنڈی نہیں لگاتی، ہوا کے جھونکا آیا، رات سے گزر ہے کہ میری بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا بچہ آ تو نہیں گیا۔ یہ ماں جب انتظار میں ہے، بچہ اب رات کو جب سڑکیں سنسان ہو گئی، پارک ویران ہو گئے، سب گھروں کو چلے گئے، اب اس کو گھر یاد آیا، چپکے سے دروازہ کھول کے دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں باہیں پھیلا کر کہتی ہے بیٹا جب سے تو کیا تھا میں تو اس وقت سے تیرے انتظار۔ خوش ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس کے بچوں کو اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ اکبر۔ کیا حال ہوا تو یعقوب علیہ السلام کا کہ بیٹے کے غم میں رو رو کر کہ پتہ ہی نہیں ہے نبی ہونے کے باوجود حالت یہ ہے کہ اپنی وقت جزت عیناہ من الحزن، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی۔ لیکن جب مصر سے کرتا چلا، اللہ نے ہوا پہنچا دی، خوشبو پہنچا دی، کہنے لگے بستی والو آپ تو یوسف کی خوشبو ہے، اور آپ کو بس وہی وہم لگا ہوا ہے، یوسف کے تو ہڈیاں ہی ختم ہو گئی ہوگی قبروں کے اندر، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ آیا خوشخبری لے کر، میں کہتا نہیں تھا تمہیں، میرے رب کے آگے کوئی دیر نہیں، آزمائش آئی ہے، لیکن اس آزمائش کو لمحوں میں ختم کرنے پر وہ اللہ ہی قادر ہے۔ جو جس طرح کتنی خوشی ہوئی، اللہ اکبر۔ تو ماں کا بچھڑا بیٹا جب ملتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، مٹھائی بانٹتی ہے، میرا بچھڑا بیٹا مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے سواری پر سوار ہے، سامان رکھا ہوا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، جنگل میں گیا، اللہ اکبر، دور دراز کا علاقہ ہے، ایک درخت کے نیچے سواری کو باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے نیند کرنے کے لیے، تھکاوٹ ہے آرام کر لوں، نیند کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوا دیکھا سواری سامان سمیت غائب ہے، اتنا پریشان ہوا ادھر لوٹا، نہ کوئی آبادی قریب ہے، نہ کھانے کا بندوبست، نہ پینے کا بندوبست، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دور دراز کا علاقہ، ادھر ڈھونڈ، آخر اسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں سو جاتا ہے۔ سو کر جیسے اڑتا ہے دیکھتا ہے سواری سامان سمیت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا کیا تھا، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے کلمات کی ترتیب بھول گیا۔ اگر یہ جان بوجھ کر کرتا تو کلمہ کفر تھا، لیکن چونکہ خوشی کی وجہ سے بھول گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جتنی خوشی اپنے سامان ملنے کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کلمات کی ترتیب بھول گیا ہے، اللہ کا بندہ جب توبہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم کسی سے ناراض ہوں، صلح ہو جائے، خوش نہیں ہوں گے، 4 آدمی آئے تھے ان کی وجہ سے لاج رکھی ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن خوشی نہیں ہے، چونکہ وہ دل میں جو لکیر پڑ گئی ہے نا وہ اب نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر، زندگی بھر کے گناہ جب اس کا بندہ پلٹ کر آتا ہے، اس کی طرف توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص سے بھی بڑھ کر خوش ہوتا ہوں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، صرف اللہ کو ہی خوشی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت نے یہ 24واں پارہ سورہ مومن فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، جو اس کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے لیے اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، عرش کا طواف کرنے والے فرشتے بخشش کی دعا وہاں کر رہے ہیں، یہ یہاں پر ہے۔ اور کیا تعلق ہے ان سے ہمارا، کیا رشتہ ہے ان کا ہمارے ساتھ؟ ایمان والا رشتہ ہے۔ فرمایا یہ بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والے، وہ ایمان والے ان زمین کے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ و علما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم،
اللہ تیرے راستے پر چلتے رہے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اے ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن اللہ ان کو ہمیشہ والی جنتوں میں داخل کر التی وعدتہم جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ومن صالح اللہ صرف ان ایمان والوں کو نہیں کیوں نہیں ایمان والے توبہ اور ایمان والے ان کی بات ہو رہی ہے توبہ اور ایمان والوں کو نہیں بلکہ ومن صالح من آبائہم ان کے جو آبا و اجداد صالح تھے متقی پرہیزگار تھے وازواجہم ان کی جو بیویاں متقی پرہیزگار وذریاتہم اور ان کی اولادوں اللہ ان کو بھی بخش دے صرف ایمان والوں کے نہیں ان کے وڈ وڈیروں کو ان کی اولاد نسلوں کو جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے اور ان کو بھی جنتوں میں داخل کر اکٹھا کر دے ان کو وقتہم السیئات اللہ ان کو گناہوں سے بچا دنیا میں بھی گناہوں سے بچا اور ومن تق السیئات جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا اور قیامت والے دن یومئذ اس دن کی ہولناکی سے بچا لیا حشر کے میدان کی فقد رحمتا اللہ تو نے ان کے اوپر رحم کر دیا وذالک هو الفوز العظیم اللہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی کن کے لیے توبہ اور ایمان عمل صالح والوں کے لیے آج بھائیوں رمضان کی گھڑیوں میں آدھا رمضان گزرنے کے قریب ہے آج اللہ سے ہم اللہ اکبر یہ تہ دل کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کر لے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دے جن کا کسی کا حق دینا تھا اس کے حق ہم ادا کریں گے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اللہ اس سے معافی مانگیں گے معذرت کریں گے سینے سے لگائیں گے الہ العالمین حقوق العباد ادا کریں گے اور اللہ جو تیرے حق ہیں اللہ اب میں انشاءاللہ تیرے کرم کے ساتھ فضل کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں یہ عہد کرتے ہیں کہ الہ العالمین اب کا رمضان ہمارے لیے ایک خوشگوار رمضان بنا دے کہ ہمارا توبہ والا رمضان ہو معافی والا رمضان ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے گناہوں کی معافی نہ کروائی نہ کھا کالود اس شخص کی کیوں اس لیے کہ جس شخص نے ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا کیا فرمایا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جس نے ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جس نے ایمان ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور 3 پیکج ملے پھر بھی معافی نہیں کروا سکا تو پھر کب ہوگی اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات